وہ احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسن امام صاحب قبلہ سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور بارگاہ بطول عذرا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين والعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ جشن بطول شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا اور اس سلسلے سے جو دن قریب ہے شہزادی کی ولادت کی، اس سلسلے سے آپ تمام حضرات کے خدمت میں مبارکباد تبریک تہنیت پیش کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے سے کہ جو ابھی آپ نے تلاوت میں سنا سورہ کوثر کی تلاوت، تو اس کے نزول کے سلسلے سے جو تفسیر میں ہے کہ رسول اسلام کی اولاد ہوئے لیکن دنیا سے گزر گئے، تو ایک روز رسول اسلام مسجد سے باہر نکلے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ وائل بن عاص یہ موجود تھا۔ رسول اسلام سے گفتگو ہونے لگی، لیکن اس کے دوست دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سنیے گا، بہت دقیق تفسیر ہے۔ دور کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ رسول اسلام سے گفتگو کر رہا ہے، اور جب گفتگو کر چکا اس کے بعد جب یہ اپنے دوستوں کے پاس گیا تو دوستوں نے سوال کیا کہ کس سے گفتگو کر رہے تھے، تو اس نے رسول اسلام کا مذاق اڑایا، کہا کہ ابتر سے گفتگو کر رہے تھے۔ تب جو ہے اس نے جو مذاق اڑایا تو سورہ کوثر نازل ہوا، اور تمام علماء جو ہے اہل تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سے مراد ہے اس سے جو ہے، لیکن جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آج بھی ان کی اولاد کثرت سے اس دنیا میں موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، جب شہزادی اس دنیا میں آئی تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پیغمبر اکرم کو حکم ہوا، جناب جبریل آئے، اور آنے کے بعد جناب جبریل نے پیغمبر اکرم سے فرمایا کہ آپ جو ہے جناب خدیجہ سے دوری اختیار کریں، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ پھر جناب جبریل آئے، اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب موسیٰ کے لیے حکم ہوا تھا کہ 40 دن تک مناجات کریں، اور توریت پروردگار نے دیا، بس اشارہ کرنا مقصود ہے، اسی طریقے سے
पैगंबर अकरम को भी हुक्म हुआ। फिर जनाब जिब्रील आए और आने के बाद जनाब जिब्रील ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अब अल्लाह का हुक्म है करीब हो जाएं। अब आप देखें कि जब शहजादी इस दुनिया में आती है तो फिर जो है वो औरतें आई, सब औरतों ने तो बाइकाट कर दिया था। जब जनाब खदीजा का अक़्द हुआ तो तमाम जो है औरतों ने दूरी अख्तियार कर लिया था, समझे आप। लेकिन जो है कौन आया? जन्नत से हूरें आई, जनाब सारा, जनाब आसिया, जनाब मरियम बिन्त इमरान और जनाब उम्मे कुलसूम ख़ाहर मूसा। और आने के बाद जो है चारों तरफ बैठ गई, आई बैठी, सलाम किया, यहाँ तक कि शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ दीजिए, एक सलवात पढ़ दीजिए, को सलाम किया और आई। और आने के बाद जो है उस फरीज़े को अंजाम दिया। आप देखें कि परवरदिगार ने जो मरकज़ियत दी है वो शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। यहाँ तक कि आप देखें कि हर मौके पे अहले सुन्नत के उलमा जो है वो ज़िक्र करते हैं, अहले सुन्नत के उलमा कि एक मरतबा शहज़ादी पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, कुछ सवालात करना चाहती थी। तो अहले सुन्नत के उलमा जो है वो लिखते हैं कि अब जो है पैगंबर अकरम ने शहज़ादी से फरमाया कि बेटी देखो, कुछ जो है फ़जीलतें ऐसी हैं कि जो बराह रास्त आपसे मंसूब है, डायरेक्ट आपसे जो है वो मंसूब है। कहा कि बेटी अंबियाओं में सबसे अफजल जो है वो आपका बाबा है, औसियाओं में सबसे अफजल जो है वो आपके शौहर हैं, और शोहदा में जो शख्स काबे फजीलत अफजल है वो आपके बाबा का चचा जनाब हमज़ा है, और जन्नत में जिसे दो पर मिले परवास करेगा वो आपके बाबा का चचाज़ाद भाई है, और वो जो जवानान जन्नत के सरदार सिप्तान वो जो है आपके बेटे हसन और हुसैन है, और आपकी नस्ल से जो बाकी होगा वो मेहदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़िए। तो अब आप देखें कि यानी जो है इस तरीके से डायरेक्ट कि आपके बाबा का चचा, आपके बाबा का चचाज़ाद भाई, आपके बेटे, आपकी नस्ल से, यानी इस तरीके से जो है तारुफ कराया। अब आप देखें कि परवरदिगार ने है ना, जब जिब्रील ने सवाल किया था, आवाज़ क्या आई? हम फातिमतु अबूहा व बालुहा व बनुहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी मरकज़ जो है वो शहज़ादी ज़हरा को बनाया है। ये नहीं कहा कि रसूल इस्लाम हैं, पैगंबर हैं और उनकी बेटी हैं, उनके चचाज़ाद भाई हैं। अब आप देखें कि अगर जो है इस तरीके से अगर मसलन जो है रसूल इस्लाम के ज़रिए तारुफ होता तो क्या होता? रसूल इस्लाम सलाम ने एक सलवात पढ़ी है मोहम्मद वाला। तो इजाज़त है कि बिला टूटे फूटे लफ्ज़ में थोड़ा सा जिक्र कर दे, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर जो है बहुत दकीक बात है, मुतवज्जे रहिएगा, बहुत दकीक बात है। अगर जो है इस तरीके से तारुफ होता कि पैगंबर हैं, अब डायरेक्ट पैगंबर की बेटी, फिर जो है नवासे पैगंबर की बेटी के बेटे, अब फिर इधर ये हो जाता
کہ علی جو ہے وہ بھی چچیرے بھائی، اور اگر جو ہے علی کے ذریعے تعارف ہوتا تو یہ تو چلیے علی کی زوجہ، علی کے بیٹے حسن اور حسین، لیکن رسول اسلام علی کے چچا زاد بھائی امام حسن کے ذریعے ہوتا تو حسن کی ماں، حسن اور حسین کے بابا، پھر جو ہے ماں کے بابا، ارے دقیق بات کرے، توجہ نہیں دے رہے، ان کے بابا، لیکن اب یہاں دیکھیں کیا تعارف ہے، فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو مرکز تعارف شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب آپ دیکھیں کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے، اسی لیے خود جو ہے ایک معنی لیا جاتا ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، یعنی انسان جو ہے ان کی فضیلت کو درک کرنے سے عاجز ہے، اور بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ شہزادی جو ہے اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نجات دے گی۔ خود جو ہے شہزادی نے فرمایا درود و سلام ہو میرے بابا پہ، درود و سلام ہو میرے شوہر پہ، درود و سلام ہو میرے بیٹوں پہ، کہ ان کی وجہ سے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں نجات ملے گی۔ تھوڑا تفصیل بیان کر دے، تھوڑا سا تفصیل ہے کہ جب شہزادی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو شہزادی نے سوال کیا کہ بابا جب ہم روز قیامت آپ سے ملنا چاہیں، ملاقات آپ کی زیارت کرنا چاہیں تو کہاں زیارت ہوگی؟ تو رسول ارے ایک ہولناک منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہے نا، سمجھے آپ، زبان سے کہہ دے رہے آسان ہے، سن لے رہے ہیں بھی آسان ہے، قیامت کا منظر ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسا کا عالم ہوگا۔ ارے شہزادی نے سوال کیا کہ بابا ہم آپ سے ملنا چاہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہیں تو کہاں ملیں گے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا 5 مقامات پہ فرمایا۔ دیکھیں پیغمبر اکرم جو ہے وہ شفاعت کریں گے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر مقام پہ ملیں گے، اور کہا کہ بیٹی دیکھو اگر تم جو ہے ہم سے ملنا چاہو تو ہم جنت کے دروازے پہ ملیں گے، اور ہاتھ میں علم ہوگا، علم حمد ہوگا، اس کے ذریعے جو ہے تم ہم سے مل سکتی ہو۔ تو شہزادی نے سوال کیا کہ بابا اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں ملاقات کریں؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم حوض کوثر پہ ہوں گے، اور جو بھی زہرا کے چاہنے والے آپ کے چاہنے والے ہوں گے، جو تشنا لب ہوں گے، ہم انہیں جو ہے سیراب کریں گے۔ پھر شہزادی نے کہا کہ بابا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو، وہاں بھی اگر جو ہے زیارت نہ ہو سکے تو پھر کہاں آپ ملیں گے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جہاں میزان ہوگا، حساب اور کتاب ہوگا۔ سمجھے آپ، جس کا جتنا تعلقات ہوتا ہے سورس ہو تو اتنے ہی جو ہے آسانی ہو جاتی ہے نا، آسانی ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہی نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو بڑا سہولت ہو جاتا ہے نا، بہت سہولت۔ مثلا جو ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے اور ہاسپٹل میں جائیے، ہے نا، اگر تعلقات نہیں ہے تو پریشانی تو ہوگی، اگر تعلقات ہے تو فوراً علاج ہوگا، ایڈمٹ ہو۔ پڑھیے صلوات، پڑھیے صلوات۔ تو کہا کہ جہاں اعمال تولا جائے گا وہاں جو ہے ہم ملیں گے۔ پھر جو ہے شہزادی نے کہا کہ بابا اگر وہاں دیکھیے ہر کئی مقامات میں رسول اسلام ہوں گے، شفاعت کر رہے ہوں گے، ہر جگہ شفاعت کر رہے ہوں گے۔ کہا کہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو پائے
تو پھر کہاں ملیں گے؟ کہا کہ ہم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور جو بھی زہرا کے چاہنے والے ہوں گے ہم انہیں جہنم سے نجات دیں گے۔ شہزادی نے کہا درود ہو میرے بابا پہ، درود ہو میرے شوہر پہ، درود ہو میرے بچوں پہ کہ ان کی محبت جو ہے جہنم سے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ درود و سلام ہو کہ ان کی محبت جو ہے جہنم سے نجات دے گی۔ سمجھے آپ کہ جو محب ہوں گے انہی کے لیے ہے۔ شہزادی نے تو فرمایا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، مومن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بہرحال جو اس منزل پہ ہے وہ بھی مستثنیٰ نہیں ہے، جو اس منزل پہ جیسے سلمان ہے، جناب ابو ذر، جناب مقداد، یہ سب ہے نا صاحب جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے بہت قریب، تو وہ ہم جیسے افراد ہیں کہ جس کی جو ہے شہزادی شفاعت کرے گی، جو محب اہل بیت ہوگا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، تو جس کے دل میں بھی شہزادی کی محبت ہو، ہم آپ کو تو درک نہیں کر سکتا یہ نا شب قدر کو سمجھو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب شب قدر کو نہیں سمجھیں گے تو پھر شہزادی کی فضیلت کیا سمجھیں گے؟ جب شہزادی کی نہیں سمجھیں گے تو شب قدر کو یہ کیا سمجھ سکتے ہیں نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن کے دل میں محبت ہے وہ شب سے فائدہ اٹھاتے، نہیں تو سب محروم ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو شہزادی کی عظمت کے لیے ایک دقیق واقعہ سنائیں اہل سنت کا۔ آغا مصباح یزدی وہ تحریر فرماتے، قبلہ مصباح یزدی صاحب کتاب میں وہ تحریر فرماتے کہ بہرحال جو اس وقت کانفرنس وغیرہ ہوتا تھا خبرگان وغیرہ میں، تو یہ گئے تھے اور دیگر جو ہے علماء بھی تھے، اہل سنت کے بھی علماء وہاں پہ موجود تھے۔ تو کانفرنس کے بعد تمام جو ہے علماء آرام کر رہے تھے، استراحت کر رہے تھے دوپہر کا کھانے کے بعد۔ تو ایک عالم دین، اہل سنت کا عالم دین تھا، تینوں نے سوچا کہ بہت بہترین موقع ہے، ان سے جو ہے گفتگو کی جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے گفتگو کرنے لگے۔ اب جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے گفتگو ہونے لگی۔ تب انہوں نے یہ کہا نا، نقش بندی وغیرہ سے وہ تعلق رکھتے تھے، بہرحال اہل سنت کے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے بہت سے لوگ آتے تھے میرے بابا سے ملنے، سیاسی لوگ یا دیگر جو ہے عالم آتے تھے ملنے کے لیے، تو میرے بابا جو ہے وہ احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب کوئی سید آ جاتا تھا اولاد زہرا، کہا کہ یہ جو ہے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب اس قابل ہو گئے کہ خود سے کھڑے نہ ہو سکے، جب اس قابل ہو گئے تو جب کوئی آتا تھا تو پھر یہ جو ہے ہم سے کہتے تھے کہ تم جو ہے ہمیں سہارا دو، تو ان کے استقبال کے لیے یہ کھڑے ہوتے تھے۔ اور کہا کہ ہم سے بھی کہا تھا کہ جب بھی کوئی اولاد زہرا آئے تو تم جو ہے اس کا استقبال کرنا، احترام میں کھڑے ہو جانا۔ کہا کہ میرے بابا بھی کھڑے ہوتے تھے اور اسی طریقے سے ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ ہمارے گھر میں جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، تو اکثر جو ہے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ کہا کہ یہاں تک کہ لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہماری بچی کے لیے دعا کر دیجیے،
دعا کر دیجئے. نام جو ہے فاطمہ رکھا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو بھی فاطمہ زہرا سے محبت نہ کرے ہماری نگاہ میں وہ کافر ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. سمجھے آپ؟ تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے، شہزادی کی کیا فضیلت ہے کہ خود جو ہے پروردگار نے 1 2 نہیں 9 نام رکھے ہیں. بہت سے نام ہیں تو 9 نام جو ہے ایک ایک کر کے ذکر کر دیا جائے. نہیں جانے دیجیے 1 2 کا بس ذکر کر دیتے 1 2 ہے نا قبلہ. تو اسی میں سے بہرحال محدثہ بھی نام ہے کہ شہزادی جو ہے فرشتے سے گفتگو کرتی تھی. مبارکہ نام. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی شہزادی کے در پہ آ گیا یا آپ برابر وہ سنتے رہتے ہیں جو شمول یہودی کا واقعہ غلار کو واقعے سنتے رہتے ہیں کہ جب چادر کو دیکھا اس طریقے سے نور ساطع ہو رہا تھا تو کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی اور بہرحال وہ مسلمان ہو جاتا ہے. آپ غور کریں کہ ملے گا اکثر جو ہے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آغا قزوینی کی جو انہوں نے کتاب لکھی تھی پہلے امام سے لے کر آخر امام وقت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے سے تھک گئے ہیں کیا؟ تھکے نہیں نا. ایک سلوات کو لکھا ہے ولادت سے لے کے شہادت تک اس طریقے سے کتاب تحریر کیے. بہرحال آخری امام تک پہنچے. ولادت کے بعد سلسلہ لکھا. تو انہوں نے جو شہزادی زہرا کے سلسلے سے کتاب لکھا تو انہوں نے وصیت کی. یہ کہا کہ جب ہم مر جائیں تو یہ کتاب جو ہم نے تحریر کیا ہے شہزادی کے سلسلے سے اسے جو ہے ہماری قبر میں رکھ دیا جائے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس کتاب کو جو شہزادی کے سلسلے سے لکھا تھا اسے جو ہے قبر میں رکھ دیا گیا. ایک زمانہ گزر گیا جب حرم معصومہ قم جو حرم ہے وسیع کرنا ہوا. یہ ہوا کہ خانوادے کو بلایا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ جہاں کہیے ہم جو ہے لاش کو نکال کے کہیے تو کربلا میں دفن کر دیں جہاں کہیے. تو بہرحال اس لیے کہ حرم وسیع کرنا تھا. تو آخر کار جب قبر ہو دی گئی سمجھ گئے آپ کتاب جو تحریر کیا تھا شہزادی کے سلسلے سے واقعاً اگر خلوص سے جو ہے شہزادی کے نام پہ صرف اگر جو ہے نام لے لے وجود کے ساتھ تو کیا انقلاب پیدا ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ تو بہرحال اب جو قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا گیا؟ کفن بھی تر و تازہ ہے, جسم بھی جو ہے اسی طریقے سے صحیح و سالم ہے. آپ نے دیکھا کہ شہزادی کے سلسلے سے جو انہوں نے کتاب تحریر کیا تھا جب اس کتاب کو قبر میں رکھ دیا گیا تو کفن بھی تر و تازہ تھا. تو ہاں عزیزان محترم, بہرحال کہ شہزادی کی جو عظمت ہے, شہزادی کی جو فضیلت ہے, کما حق جو ہے انسان اسے درک نہیں کر سکتا. اور اسی نام میں سے ایک راضیہ اور مرضیہ بھی ہے. ختم کر رہے تھے پھر بڑھ گئے آگے. راضیہ مرضیہ بھی ہے. بہرحال کی ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ان کی, راضیہ اور مرضیہ. تو دیکھیں ایک ہی جملے میں جو ہے سمیٹ ایک بات کہہ دی جائے تو بہتر ہوگا. واضح ہو گئی بات, جس سے شہزادی راضی ہوں گی اس سے اللہ راضی ہوگا. اب رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے رسول اسلام نے فرما دیا تھا فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, ٹکڑا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو پھر ٹکڑا ہے کہا تو جوہر کا ٹکڑا جو ہے وہ تانبا اور پیتل نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟
جس طریقے سے رسول اسلام نے فرمایا یعنی بتا دیا جو فضائل ہمارے ہیں وہی فضائل زہرا کے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسے موقع پہ آپ تمام حضرات کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا ہے کہ ہم سب کو روز محشر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع